اچھی سیرت، ہر کام کو آرام سے وقار سے کرنا اور زندگی کے اندر میانہ روی کو اپنانا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبی کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں اور بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا درجہ 24ویں نمبر پہ آتا ہے کہ وہ کام وقار سے، اطمینان سے، ان کی سیرت شاندار اور ان کے اندر میانہ روی، یا یوں کہیے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو انسان کی سیرت کی تعمیر کرتے، جو انسان کی تعمیر کرتے اور جو تعلیم دیتے، اس تعلیم کا 24واں حصہ یہ ہے کہ انسان ہر کام وقار سے، اطمینان سے کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ اچھی سیرت اگرچہ اس معاشرے کے اندر یہ کھوٹا سکہ ہو گیا، دولت پیسہ کو، گاڑی بنگلہ، یہ اس دور کے کھرے سکے ہیں، اس بنیاد پر تعلقات بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، ملنا جلنا بھی ہے۔ اچھی سیرت یہ کھوٹے سکے ہو گئے، ان کی بنیاد پر رشتوں کی بنیاد بھی ختم، تعلقات بھی بنیاد ختم، محفلوں کی بنیاد بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم۔ بڑے بزرگ گزرے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی محفل میں گئے تو سادہ سے لباس پہنے ہوئے، تو دربان نے واپس کر دیا، اندر نہیں جا سکتے کپڑے دیکھ کر۔ حضرت واپس تشریف لے گئے تو واپسی آ کر زر برق لباس پہن کے آئے، تو بڑے استقبال کے ساتھ اندر لے گئے۔ تو جب کھانے کا وقت آیا تو انہیں سبق دینے کے لیے سالن کپڑوں پہ گرانا شروع کر دیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میاں ہم تو پہلے بھی آئے تھے، دروازے سے واپس کر دیے گئے، اب تو یہ کپڑے ہی ہیں جن کے لیے ہم اندر آئے ہیں، تو انہی کو کھلا رہا ہوں۔ تو کھرے سکے آج دنیا میں یہ ہیں، لباس، کوٹھی بنگلہ، پیسہ، عہدہ، منصب۔ اخلاق کا کتنا ہی کھوٹا کیوں نہ ہو، ان چیزوں کے پردے میں سب چھپ جاتا ہے، ان چیزوں کے پردے میں اس کا بد اخلاقی سب چھپ جاتی ہے، چاہے کتنا ہی کھوٹا ہو کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، راتیں کہاں دن کہاں گزر رہے ہیں، اور زندگی کا رہن سہن کیا ہے، تو وہ بدقسمتی سے سوسائٹی میں اچھی سیرت کھوٹا سکہ ہو گئی، اور کھرے سکے آج معاشرے کے اندر دوسرے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اچھی سیرت اپنانے کی فکر بھی کوئی نہیں، تعلیم بھی کوئی نہیں، اور جستجو بھی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اچھی سیرت اور ہر کام کو اطمینان سے، وقار سے کرنا۔ کیسی جلد بازی ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، سڑکوں کے اندر کھڑا ہو جائے ذرا سڑک پہ کوئی آدمی سامنے، کتنے ہارن بجیں گے، یعنی کیسی جلد بازی ہوگی۔ یعنی معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیوں کی وجہ جلد بازی ہے۔ آرام سے چلیں گے تو سب پہنچ جائیں گے، ترتیب سے کھڑے ہوں گے تو سب کی باری آ جائے گی، اطمینان اور وقار سے کام ہوگا تو سب کا ہو جائے گا۔ لیکن جلد بازی نے سب کے لیے مسائل کھڑے کر دیے، میری باری پہلی آ جائے، میرا کام پہلے ہو جائے، میں آگے نکل جاؤں۔ کیسا انتشار ہے میرے عزیزو، میرے پیارا نبی کا لایا ہوا دین، اس کا تعلق صرف مسجد کی چار دیواری سے نہیں ہے، اس کا تعلق سڑکوں سے بھی ہے، بازاروں سے بھی ہے، معاشرے کے ہر حصے سے ہے۔ جلد بازی میں آیا، گاڑی کہیں کھڑی کر دی روڈ پہ، اب پتہ نہیں باہر نکلنے والا، نماز پڑھ کر نکلنے والا کتنا مجبور ہو، لیکن اس نے جلد بازی میں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ کتنوں کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ آرام سے، اچھا وہاں گاڑی کھڑی کر کے بڑا جلد بازی میں آیا اور یہاں آرام سے بیٹھا ہے۔ ارے میاں وہاں بھی اطمینان ضروری، جیسے مسجد میں نفل میں اطمینان ضروری ہے نا، وہاں سڑک کے اندر بھی اطمینان اور وقار ضروری ہے۔ وہاں تو جلد بازی کر کے آ گئے اور دوسروں کے لیے باعث ایذا بن گئے، تکلیف کا باعث بن گئے۔ تو ایسا پیارا نبی نے ایسی خوبصورت عادتیں دے دی، اگر یہ معاشرے میں آ جائے نا تو جنت بن جائے یہ معاشرہ۔ میرے نبی کا دین اور میرے نبی کے یہ اخلاق معاشرے میں زندہ ہو جائیں، بازار میں، سڑک میں، گھر میں، باہر اندر زندہ ہو جائیں، ہر ایک کو دوسرے کی زندگی سے راحت ملے گی۔ جیسے آج ہر ایک کی زندگی دوسروں کے لیے کانٹا بنی ہوئی ہے نا،
تو ہر ایک کی زندگی دوسروں کے لیے پھول بن جائے گی. فرمایا ہر کام اطمینان سے، وقار سے، ٹھہر کر، جلد بازی نہیں. یعنی حالانکہ یہ تو مسلمان کی شان تھی کہ وہ آرام سے، چلو ایک غلطی کر رہا، اب وہ غلطی کر رہا، یہ اور غلطی کرے گا. ارے میاں اس نے غلطی کر لی، تم تحمل سے کام لے لو، تم تحمل سے کام لے لو، تم آہستہ کام کر لو تاکہ خرابی زیادہ نہ بڑھے.